والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. 13ویں تراویح تھی. آج ہم نے 13ویں پارے میں سورہ یوسف کا کچھ حصہ سنا. اس کے بعد سورہ رعد اور ابراہیم کی اختتام تک ہم پہنچے ہیں. کل کے درس میں ہم نے جہاں اپنے درس کو روکا تھا وہ تھا سورہ ہود. سورہ یوسف کا بعض حصہ 12ویں پارے میں آتا ہے، 11ویں پارے میں، اور 12ویں اور 13ویں پارے میں آتا ہے. تو اسی لیے آج 3 سورتوں کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. سورہ یوسف بڑی بہترین صورت ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری صورت میں یوسف کے قصے کو بیان کیا شروع سے آخر تک. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے. طبری رحمہ اللہ نے جا کر صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ، لو قصصت علینا. قرآن کی آیتیں تو بہت اتری ہیں مگر قصے آپ پڑھ کر سنائیے. صحابہ کا مطالبہ ہوا. تو روایتوں میں آتا ہے جب صحابہ کرام کو قصے سننے کی خواہش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف اتاری ہے. یہ بات سن لیجئے، قرآن کریم میں 2 صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں صرف اس موضوع سے متعلق ہی باتیں ہیں. وہ 2 صورتیں ایک ہیں، اس میں یوسف اور سورہ نوح. یوسف سے شروع سے دیکھیں گے آخر تک یوسف کا قصہ ہی ہے. اور 29ویں پارے میں جو سورہ نوح ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نوح کا، ان کے قوم کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے. قرآن کریم میں قصے بہت ہیں مگر سب سے بہترین قصہ جو ہے کس کا ہے؟ یوسف کا ہے. جیسا کہ میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اوپر یہ جو ہے اچھا قصہ پڑھ کر سناتے ہیں اس قرآن میں، اس سے پہلے کہ جب اس جاننے والے نہیں تھے. اب یہ قصے یوسف کو سب سے اچھا کیوں قصہ کہا گیا ہے؟ تو اس بارے میں علماء کہتے ہیں یہ صورت میں فوائد بہت ہیں اور ہر معاشرے میں ہر طبقے کو ماشاءاللہ اس میں نصیحت ہے. اسی لیے اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو کیا کہا ہے؟ احسن القصص کہا ہے. بہت بہترین بات کہی عطا ابن ابی ربا رحمہ اللہ نے. دنیا میں جو بھی ڈپریشن میں ہے، ذہنی تناؤ میں ہے، غم زدہ ہے، اگر وہ سورہ یوسف کو پڑھ لے تو اس کا غم دور ہو جائے گا. اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گم جانے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو حال ہوا قرآن نے اس صورت میں اس کو بیان کیا ہے. یوسف علیہ السلام کون تھے؟ انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے، جیسا کہ آخری آیتوں میں آیا، جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت میں اولاد دی تو اللہ کا شکریہ ادا کیا. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں 2 بچے دیے. اب بات آ گئی ہے اولاد کو پانے کی. تو اس وقت ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اولاد کی نعمت ہوئی، بچے ہوئے، اگر کسی کو فوراً فیس بک میں لکھتا ہے مجھے اللہ بیٹی دیا، لیا بیٹا دیا، یا پھر جو ہے اپنے واٹس ایپ گروپ میں لکھتا ہے. یہ نہیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہو گئی تو سورج بن جاتی، لڑکا پیدا ہو تو لوگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ بہو مبارک. اور لڑکی پیدا ہوئی تو لوگ بولتے ہیں داماد مبارک. یہ سب کہاں سے آئی چیزیں؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا بیٹا پیدا ہوا، انہوں پوچھتے بیٹا یا بیٹی یا بیٹا صحیح پیدا ہوا کیا؟ ہاں صحیح پیدا ہوا. تو بولتے اللہ کا شکر ہے. لہٰذا بیٹی ہو یا بیٹا ہو اور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک تو حضرت ہاجر سے پیدا ہوئے اسماعیل، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف جا کر ملتا ہے. ابراہیم کی دوسری بیوی تھی سارہ. سارہ سے پیدا ہوئے حضرت اسحاق. اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف. تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے پوتے لگتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. انبیاء بنی اسرائیل میں ان کا شمار ہوتا ہے. کئی جگہ اللہ تبارک کا ذکر فرمایا ہے. سب سے آخری میں حضرت یوسف کا جہاں ذکر آتا ہے وہ سورہ غافر ہے. حضرت یوسف کا جو قصہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ قصہ کیا ہے؟ یہ قصہ ایسے ہے، میں سمجھتا ہوں اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو پوری راتیں بول سکتے ہیں ہم اسے، اتنا لمبا قصہ ہے وہ. اس قصے میں اہم کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا. نبیوں کا خواب صحیح ہوتا ہے.
جیسا کہ انہوں نے کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے سورج اور چاند کو ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھایا کہ وہ ان کو جو ہے سورج بھی چاند بھی ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سورج سے مراد باپ ہے اور چاند سے مراد ماں ہے۔ سورج سے نا روشنی لی جاتی ہے، اس لیے کہا کہ سورج سے مراد باپ ہے، اور اس کے بعد کہا چاند سے مراد ماں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی، اور اس کے بعد وہ 11 ستارے تھے، وہ کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اب یہ جیسے ہی خواب دیکھا تو اپنے باپ سے بیان کیا۔ اچھا ایک بات یہاں یہ بھی ہے، آپ کو بتاتے ہیں، یہ باپ سے بات کرنے کا انداز صحیح ہونا چاہیے۔ آج کل کیا کرتے ہیں پڑھے لکھے بچے، ذرا ڈگری آ گئی، انجینئر بن گئے، تمہارا پیٹ چیر تو کیا بھی نہیں، خاموش بیٹھو تمہیں، استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو دیکھو کافر باپ سے کیسے بات کرتے ہیں۔ جن ماں باپ نے آپ کو پلایا بڑھایا اور انجینئر بنایا، ان کے ساتھ بھی گفتگو کرنے کا یہ انداز، تو کیا بولتے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ اچھا یہ کیوں آیا حضرت یوسف کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں وہ ابراہیم کے ڈی این اے میں تھا۔ وہ ابراہیم نے اپنے باپ سے عزت سے بات کی نا، اللہ نے بدلہ دکھایا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اگر میں باپ سے اچھا تو میرے بچے میرے ساتھ اچھے، اگر میں اپنے ماں باپ سے برا تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں دکھاتا کہ ہماری اولاد ہماری بے عزتی کرتی ہے۔ خواب دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماشاءاللہ دور اندیشی تھی ان کے اندر، کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، یہ قصہ تم جو دیکھے نا اپنے بھائیوں سے بیان مت کرو، اس لیے کہ اگر تم بیان کرو گے تو کیا ہوگا، یہ تمہارے لیے بری سازش کریں گے۔ باپ سمجھتا ہے بچوں کو نا، اس دنیا میں بچوں کے بارے میں زیادہ جاننے والے کون ہوتے؟ ماں باپ ہوتے۔ اسی لیے شادی کے بارے میں ماں باپ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو تسلیم کر لینا۔ بچے آج کل کیا کرتے ہیں نسل، اگر جو ہے ماں باپ اچھا رشتہ لا تو آج کی نسل پوچھتی ہے تمہیں اپنے واسطے لا رہی کہ میرے واسطے لا رہی کی؟ یہ آج کی نسل کی نعوذ باللہ جو ہے نافرمانی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تو انہوں نے کیا بولے؟ بھائی ہم سب بول ڈالے۔ ہوا کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے یوسف کو زیادہ چاہتے تھے۔ اب وہ 11 بھائیاں دیکھے محبت خالی ایک ہی جگہ ہے، ان کو لے جا کے ڈال ڈالنا۔ سچ ہوا، وہ کیا کرے، لے جا کے جو ہے وہ کنویں میں ڈالنے کے لیے سوچے۔ اب بولے ہمیں لے جاتے ہیں، بولے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک برا اندیشہ کیا۔ وہ برا اندیشہ نہیں کرنا تھا، کیا بولے؟ تمہیں لے جائیں گے، تمہیں کھیلتے رہے تو بھیڑیا کھا لیا تو، وہ بھیڑیا کھا لیا تو جو اندیشہ ظاہر کرے نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اس کو انہوں نے لمبا کیا، آگے لے گئے، جا کے جو ہے کنویں میں ڈال دیا، اور وہ جھوٹی قمیص لا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ بھیڑیا پکڑا تو قمیص پھٹتی نہیں پھٹتی، حضرت جھوٹا خون لا کے دے دیے۔ ادھر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان، بیٹا چلا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عجیب یہ ہوتی ہے، اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کنویں سے اٹھا کر ان کو ماشاءاللہ مصر کا وزیر خزانہ بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ خواب تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ خواب تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ خواب انسان دن بھر جو دیکھتا ہے وہ بھی آتا ہے۔ اگر آپ ڈراؤنے فلم دیکھے سو کے، وہاں بھی لئیو آتا ہو، صحیح ہے، اگر جو سوچے وہ آتا، اور جو صحیح خواب ہوتا وہ صحیح ہے، اور جو برا خواب ہوتا نا اس کے بارے میں کہا گیا کہ بندہ اٹھ کر اعوذ باللہ پڑھے، بائیں طرف تھوکے، اور برا خواب دوسروں سے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور صحیح خواب کی علامتیں 2 بتائی علماء نے، ایک تو یہ ہے صحیح خواب جو ہوتا ہے وہ صبح کے وقت میں دیکھتے اور پورا یاد بھی رہتا ہے، اور صحیح خواب کی دوسری علامت یہ ہے قیلولے کے وقت جو نظر آتا وہ خواب بھی صحیح ہوتا ہے۔ قیلولہ سمجھتے نا، ظہر کے وقت جو سوتے ہیں اس وقت جو خواب نظر آتا ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ لہٰذا خواب کی تعبیر بیان کرنے والے اس دنیا میں بہت کم لوگ ہیں، اب جھوٹے بہت ہیں۔ اب لے کے کالی پگڑی پن لے لیے، بہن آپ کا کیا سوال ہے، کیا کی پوچھتا ہے، کیا کی بولتا سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اس بارے میں ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ابن سیرین رحمہ اللہ تھے، بڑے بہترین خواب بیان کرتے تھے، مگر کتاب و تعبیر الرؤیا کہ خواب کی تعبیر بیان کرنے کی جو کتاب ہے نا وہ کتاب جھوٹی ہے، وہ کتاب کی نسبت جو ان کی طرف کی گئی ہے وہ کتاب جھوٹی ہے۔ لہٰذا جو چیزیں صحیح ہیں انہی کو لینا چاہیے۔ ایک بات اس وقت مجھے یاد آتی ہے، میرے استاد محترم سلیمان روحیلی حفظہ اللہ، جو اس وقت ماشاءاللہ مدینہ کے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اصولی بھی ہیں، وہ ایک بات یہ کہتے ہیں، یاد رکھو
لوگ کیا کرتے، کسی سے ملے تو فوراً اپنی خوبیاں بیان کرنا شروع کرتے۔ اس بارے میں انہوں نے ایک ضابطہ بتایا، کہا جو لوگ آپ کو حسد کرتے، جو آپ کے ساتھ برا چاہتے، کبھی بھی ان کے سامنے اپنی خوبیاں بیان نہیں کرنا۔ لہٰذا اس بارے میں احتیاط کریں، اس لیے کہ کبھی بھی نعوذ باللہ جو ہے حسد کرنے والے اور نظر لگانے والے ہم کو نظر لگا سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب کے حضرت یوسف علیہ السلام کے حصے میں ایک بات یہی معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ بندوں کی حفاظت کر، خصوصاً نبیوں کی۔ دیکھو حضرت ابراہیم کی حفاظت کیسی کی گئی، ننگے بنا کے اٹھا کے آگ میں ڈال دیے گئے۔ معمولی اس طرح لگے تو برداشت نہیں کر سکتے، کیا حل ہوا ہوگا، اٹھا کے ایسے ڈال دیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کیا کہا، اب آگ میں پڑنے سے پہلے ایک جملہ کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا۔ کیوں پہنایا جائے گا؟ کہا دنیا میں چونکہ ننگے بنا کے آگ میں ڈال دیے گئے، اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے لباس پہنایا جائے گا۔ لہٰذا اللہ کی حفاظت کو پانا ہے تو ہمیں کیا کرنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 یا 12 سالہ بچے کو پیچھے بٹھا لیا، کہا احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور حفاظت کے بارے میں سب سے اہم ہے، آج کل حادثات بہت ہوتے ہیں، گھر سے نکلے ایکسیڈنٹ ہو گیا، آ رہے تھے ایکسیڈنٹ ہو، اس لیے کیا کرنا، گھر میں جاتے ہوئے دعا پڑھنا، بازار جاتے ہوئے دعا پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے تمہاری حفاظت ہو، تم بچا لیے گئے، شیطان سے ہی بچا لیے گئے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے عورت کا فتنہ۔ ہمارے سننے والوں میں نوجوان بہت ہیں، آج کے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں عشق کے فتنے میں کہیں نہ کہیں نعوذ باللہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، شادی ہونے کے بعد بھی آج کل نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، شادی شدہ لوگوں کو دیکھتے ہیں گرل فرینڈ رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت، یہ حالانکہ حلال طور پر اسے ضرورت پوری ہو گئی، پھر بھی منڈلاتا کہیں نہ کہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، پردے کے اوپر برابر عمل نہ ہونے کی وجہ سے خلیری بھان کے ساتھ، تائری بھان کے ساتھ، چچا زاد بہن کے ساتھ تعلقات ہمارا نہ ہو سکتے ہیں۔ ارے چچا کی بیٹی میں ماموں بیٹا، اکیلے بیٹا تو کیا ہو جاتا؟ آپ نے فرمایا کوئی اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ نہ جائے، مگر شیطان تیسرا وہاں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے۔ بات آ گئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں گھروں میں بڑی بہن بڑا بھائی بازو بازو سوتا ہے، بالکل ناجائز ہے۔ آپ نے فرمایا 10 سال کے ہو گئے تو بھائی بہن کے بستر کو الگ کرو، یہ حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ نوجوان بہن نوجوان بھائی غیر شادی شدہ بازو بازو سوتے ہیں۔ تو یہ اسلام جو ہے ماحول گھروں کو اچھا پاکیزہ بنانا چاہتا ہے، مگر ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، آپ نے کہا میں نے تو اپنے بعد اپنے مردوں کے لیے، امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی عورت کے فتنے کا سامنا کرنا پڑا۔ جب کنویں میں ڈالے گئے، پانی نکالے وہاں سے، لمبا واقعہ ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں آئے تو بولے یا بشرا ھذا غلام، کتنا خوبصورت بچہ ہے نا انہیں، بعد میں لے جا کے بیچے گئے، بعد عزیز مصر لے، لمبا واقعہ ہے۔ جب وہ عزیز مصر لے کر گیا تو اس کی بیوی زلیخا نام بولتے، وہ ثابت نہیں ہے، وہ لوگ زلیخا نام بھی رکھتے ہیں۔ بلکہ ہمارے پاس اگر میں آپ کو بولوں تو ہنسی بھی آتی ہے، محفل نکاح میں دعا پڑھتے ہیں اللہم الف بینہما کما الفت بین یوسف و زلیخا۔ میرے والد ایک نکاح میں تھے، بازو بیٹھا ہوں میں، تو والد صاحب نے دعا کرتے ہوئے ان کو ٹوکا۔ زلیخا ایک بد کردار عورت، یوسف علیہ السلام ایک پاک دامن انسان ہے، دونوں کو کیسے ملاتے جی تمہیں؟ اور میرے والد بڑے ایسے تھے، بدعتی، ان کو دیکھتے تو مطلب تھر تھر آتے تھے۔ تو انہوں نے، میرے والد نے پوچھا ان کو رکا کر کے کہاں ہیں یہ؟ تو وہ آدمی بولتا جلالین کے حاشیے میں۔ حالانکہ جلالین جو ہے وہ تفسیر کی کتاب ہے، حدیث کتاب کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کی میں سمجھتا ہوں یہ چیز غلط ہے۔ آپ دیکھو اللہم الف بینہما جتنا پڑھتے نا از اکول ٹو ہے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنا ہوا، کیا کری انہیں؟ وہ دروازے بند کر لے کے بولی ہائی تلک میں تیار ہوں۔ حضرت یوسف بھی عین جوانی میں غیر شادی شدہ ہیں، اور حضرت یوسف کی خوبصورتی کے کیا کہنے، اگر چاہتے تو پھنس جاتے تھے، مگر ماشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو کیسے بچایا۔ اگر یہ جان لے، میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں اگر آج کا نوجوان بھی، کون تو بھی لڑکی اس کے پیچھے پڑ جاتی،
یا کون تو بھی لڑکا اس کے پیچھے پڑ جاتا۔ اگر اس کے فتنے سے بچنا ہے تو یہ 7 چیزوں پر عمل کرو۔ سب سے پہلے عشق کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمارے اندر ایمان کی طہارت ہونا چاہیے۔ بندے کے اندر ایمان کی طہارت آ جاتی نا، عشق کی غلاظت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ دوسری چیز ہے، جب بندے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے تو بندہ فتنے سے بچ جاتا ہے۔ کیسے تھے ہمارے اسلاف؟ ابن سیرین رحمہ اللہ، دیکھو خواب میں اجنبی عورت کو دیکھتے، حالانکہ خواب میں انسان سوئے تو مکلف نہیں رہتا، پھیر لیتے نظر اور بول لیتے انہا لا تحل لی، میرے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، ہمیں کیا کرنا، جب ایسی چیز پیدا ہوتی ہے اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا۔ جیسے ہی انہیں دروازہ بند کری، حضرت یوسف کی زبان پر کیا تھا؟ معاذ اللہ۔ اور جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے دنیا کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکتی۔ اسی لیے حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے اے لوگو، اے میرے بندو، میرے سے تم کیا کرو؟ پناہ طلب کرو، میں تم کو پناہ دوں گا۔ لہذا جو بندہ اپنے اندر ایمان کی طہارت پیدا کرے، اللہ کی خاص مدد میں آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی اس کے بگاڑ نہیں سکتا۔ اور چوتھی چیز ہے، عورت کے فتنے سے بچنے کے لیے اپنے اندر ہمیں اعمال جو ہے، اعمال میں اخلاص پیدا کرے۔ جو اللہ نے کیا کہا؟ انہ من عباد المخلصین۔ آج نوجوانوں میں عمل ہے، عمل میں اخلاص ہے۔ اگر عمل میں اخلاص ہوتا تو کیا کرتا؟ بندہ کوئی بھی عشق کے فتنے میں نہیں پڑتا۔ ذرا وہ بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھ کے دیکھیے، 3 لوگ وہ بارش سے بچنے کے لیے غار میں اندر گئے تھے نا، غار میں جا کے چھپے، چٹان آ کر جو ہے وہ غار کا منہ بند کر ڈالی۔ اب اندر پریشان ہے کیسے نکلنا؟ وہ دعا کی طاقت ہے جو چٹان کو ہٹا سکتی ہے۔ اس میں سے ایک نے کہا اے رب، میں اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ برائی کرنے گیا، میں پورا قریب چلے گا تھا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، اے اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو یہ چٹان کو تو ہٹا دے۔ تو ماشاءاللہ اخلاص سے عمل کا وسیلہ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہیں ہٹا دیا۔ تو لہذا معلوم ہوتا، اسی لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے سائے میں جو لوگ جگہ پائیں گے اس میں ایک تذکرہ فرمایا، کیا کہا؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ۔ ایک نوجوان ہوگا، ایک عہدے والی عورت نے اور منصب والی عورت نے، خوبصورت عورت نے اسے اپنے جھال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کہا اے اللہ میں تیرے سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے ماشاءاللہ کیا کرے گا؟ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ 5ویں چیز یاد رکھو، عشق کے فتنے سے امت کے نوجوانوں کو بچانے کے لیے فتنے سے بھاگنا۔ اب مثال کے طور پر کیا ہوتا، کوسی بھی جو ہے وہ پارک میں بلاتی فلاں جگہ آ جاؤ، آپ گئے، انہیں پکڑنے آئی، بھاگنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے بھاگے؟ اتنا زور سے بھاگے وہ قمیص پکڑی تو پھٹ گئی، اتنا زور سے بھاگے۔ لہٰذا بندہ جب فتنے سے بھاگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ماشاءاللہ اس کی حفاظت کرتا۔ اور دیکھو فتنے کہاں کہاں سے آ سکتے ہیں، ان تمام راستوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بند کر دیا۔ انہیں کیا بولا معلوم؟ عزیز مصر، غلطی تمہیں کرے تو تمہیں جیل میں جانا۔ حضرت یوسف کیا سمجھ گئے؟ جیل میں گیا تو عورتوں کے فتنے سے بچ جاتا ہوں، بولے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ وہ جیل میں جا کر سلامتی سے رہ جانا بہتر ہے عورتوں کے فتنے سے۔ لہٰذا عشق کی طرف لے جانے والے جتنے فتنے، تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور ایک 7ویں چیز ہے، اپنے نفس سے جہاد کرو۔ آج کا نوجوان عالم تو کون بھی نہیں ہے، جہاد کرنا میں بتاتا ہوں، سب سے پہلے نوجوانوں کو اپنے نفس سے جہاد کرنا سکھاؤ۔ نماز فجر کو آؤ، آنکھیں نیچے رکھو۔ جب نفس سے جہاد کر لیتے نا، بعد میں دوسرا جہاد آتا۔ نفس سے جہاد کرنے میں ناکام ہیں، جو اوڑھلے کو سوتے ہیں وہ جو اٹھا کو پھینکنے نہیں آ رہا ہے، تو کہاں جو دشمنوں سے جہاد کرتے سو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس سے جہاد کیا، کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہا اے اللہ یہ نفس جو ہے نا برا ہے، بڑا خطرناک، انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پہ رحم کرتا ہے ماشاءاللہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ ایک مسئلہ آتا ہے، حضرت یوسف خوبصورت ہیں یا نبی خوبصورت ہیں؟ یہ مسئلہ بہت آتا، دلائل میں بھی لوگ یہ کرتے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، شاید 5ویں آسمان میں تھے یا 4تھے آسمان میں تھے، اوپر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو دوسروں کی خوبصورتی کا اعتراف کیسے کرتے، دیکھو حالانکہ اللہ کے نبی اس سے خوبصورت ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسے ہی میں اوپر گیا تو کہا فَإِذَا أَنَا بَيُوبِ يُوسُفَ إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ،
کہا جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایسے لگا کہ آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف خوبصورت ہے، نبی خوبصورت ہے؟ قرآن حکیم، سنت نبویہ، اجماع امت کا اگر جائزہ لے کر دیکھے تو نبی ہی خوبصورت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت ہیں مگر نبی کے علاوہ، یہی بات بولنا پڑے گا۔ کیسے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کی طرح چمکتے تھے یا چاند کی طرح چمکتے تھے؟ اس لیے کہ کیا تھی بھی چیز چمکتی وہ؟ کہا نہیں، وہ تو تلوار کی طرح نہیں، چاند کی طرح چمکتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 14ویں رات ہے، ایک طرف میں اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھتا، دوسری طرف میں چاند کو دیکھتا، کنفیوز ہو گیا میں کون سا خوبصورت ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور وہ جریر بن عبداللہ خود ایک خوبصورت صحابی ہیں، دیکھتے بولتے آخر میں نے اس فیصلے پر پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت ہیں، بلکہ تو میں سمجھتا ہوں ایسی خوبصورتی اس سے پہلے کسی کو ملی بھی نہیں اور اس کے بعد ملتی بھی نہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہی کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جمال دیا گیا ویسے خوبصورت بچے پیدا کرنے سے آج کی عورتیں مکمل طور پر خاسر ہیں۔ ایک بات اس میں سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت بناتا نا ساتھ میں خوبصورت بھی بنایا۔ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، یوسف علیہ السلام کو اللہ کے نبی ویسے ہی تھے، لہذا ہمارے بارے میں مشہور ہے آئینہ دیکھنے کی دعا۔ آئینہ دیکھنے کی کوئی دعا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، آئینہ دیکھنے کی دعا نہیں ہے۔ عام وقت میں پڑھنے کی دعا ہے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرا چہرہ اچھے بنایا، میری سیرت کو بھی مکمل طور پر سدھار دے۔ لہٰذا ہمیں خوبصورتی اگر مل جاتی ہے تو خوبصورت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل ذرہ خوبصورتی ملی تو لڑکوں کو بھی دیکھتے ہیں میں ہینڈسم ہوں، میں لڑکیوں کو بھی دیکھتے ہیں، ذرہ خوبصورتی ملے تو دیکھنے کا رہتا، دوسروں کو کیا گرا کو دیکھتے، یہ خوبصورتی مٹی میں جا کے ملتی سے وہ کیا ابھی خوبصورتی کام نہیں آتی۔ اور خوبصورتی کو دیکھ کر جو لوگ شادی کرتے ہیں خلا طلاق ہوتا ہے، لہٰذا خوبصورتی کے ساتھ خوبصورت ہونا یہ بہت اہم ہے، اس کی طرف توجہ دیں۔ اور اس کے بعد ایک بھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے معلوم ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا نا، وہاں جانے کے بعد 2 لوگ آئے ساتھ میں، تو دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام نے ماشاءاللہ ان کو بھی عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ یہ کیوں دعوت دی؟ اس کی وجہ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی آخری رکعت میں آئی وہ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ کون دعا کر رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ آج کل کے اس کفری یا مشرکانہ ماحول میں رہ کر کیا ہم کو اپنے بچوں کی عقیدے فکر کرنے کی ضرورت نہیں؟ کرنا چاہیے، دعا کرنا، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ ماشاءاللہ اس کا اثر کس پہ ہوا؟ ابراہیم کا اثر اسماعیل پہ ہوا، ابراہیم کی دعا کا اثر اسحاق پہ ہوا، اسحاق کا اثر یعقوب پہ ہوا، اور یعقوب کا اثر ماشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ ہوا۔ حضرت یوسف نے اپنے دونوں قیدیوں کو ماشاءاللہ توحید کا سبق پڑھایا، کہا میرے آبا و اجداد جیسے توحید پر تھے میں بھی توحید پر ہوں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اس کا مکمل گزر چکا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ، علماء بتاتے ہیں کہ جس نسل میں توحید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ توحید کے ذریعے نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کیسے؟ دیکھو آج سے 200 سال پہلے عرب میں ایک عالم دین پیدا ہوئے محمد ابن عبد الوہاب۔ آپ دیکھو آج تک ماشاءاللہ عرب میں ان کی نسل باقی ہے۔ ان کی نسل کیا بولتے؟ آل الشیخ۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ عالموں کا دنیا میں سب سے بڑا خاندان ہے۔ عرب میں مفتی بنانا والے تو وہ خاندان سے ہونا، آل الشیخ کے خاندان سے ہی ہونا۔ الحمدللہ کیا کیا، یاد رکھو ہم لوگ ماشاءاللہ سلفی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ کیا کام کیا۔ ان کی دعوت کے 2 پہلو قابل ذکر ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنی عقیدے کے بنیاد علم پر رکھی، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، بادشاہوں کو توحید پرست بنایا۔ آج سعودی عرب میں آل سعود، ملک عبداللہ، ملک فہد، یہ سب جتنے ہیں نا، پورے ان پر محنت کرنے والے کون تھے؟ وہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ تھے۔ دیکھو دونوں چیزوں میں آپ دیکھ لو، یہ آل سعود ہے نا، ان کا تعلق بھی بنو تمیم سے ہے، بڑی اہم چیز ہے یہ۔ اور محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا تعلق بھی بنو تمیم سے ہے۔ اور بنو تمیم قبیلے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے اوپر سب سے زیادہ بھاری یہی قبیلہ رہے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو وہاں سے نکالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ماشاءاللہ یہ خدمت خلق کا کام بھی دیا۔ خدمت خلق کسے بولتے؟ مخلوق کے کام آنا۔ پورے مصر میں جب قحط چھا گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ماشاءاللہ اپنی عقل سے، اللہ کی مدد سے کیا کیا؟ لوگوں کی خدمت کی، بلکہ جو بھائی ان کو جا کے کنویں میں ڈالے، ان کو بھی ماشاءاللہ غلہ دے کے بھیجتے ہیں۔ لہذا خدمت خلق کرنا بہت ضروری۔ ہندوستان کے ماحول میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر سے یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر ایک کے کام آنا، کوئی بھی ہو، انسان کی شکل میں دکھا نہ، فرقہ پرست ہے، دشمن نے کیا بھی نہیں، اچھے سے پیش آنا۔ اگر آپ اچھے سے پیش آئے تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت اس کے دل میں ڈالے گا۔ اور خصوصاً ملک ہندوستان میں اس وقت دیکھتے ہندو مسلم جو ہے منافرت کا ماحول پیدا کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے۔ مکے میں اللہ کے نبی کیا کرے، کیا تکلیف نہیں دیے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے کے باشندوں کا کیا دل جیتا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زیادہ ستایا گیا، وہ مکے کے باہر جا رہے تھے، وہ راستے میں ابن الدغنہ ایک ملا سردار، بولا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ حالانکہ کافر ہے، بولے تمہیں اتنا ستاتے ہم نہ، وہ الگ اللہ کی زمین اتنی کشادہ ہے، کہیں جا کر میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ ابن الدغنہ دیکھو کیسا متاثر ابوبکر سے، کہا وَمِثْلُكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، تم تو مکے کا عظیم سرمایہ ہو، تم جا بھی نہیں سکتے، تم کو نکالا بھی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ایسے شارٹس ہم دیکھتے ہیں۔ مسلمان حیدرآباد میں کوسے کی ایک ایریا میں مٹن بریانی پکا لیے ہیں، غیر مسلم الحمدللہ غیر مسلم وہ لائن میں کھڑے ہو کر ماشاءاللہ لے رہے ہیں، اور مسلمان بھی ایسے تو رمضان کے مہینے میں مسلمان کو غیر مسلم سب کو دیتے ہیں۔ وہ غیر مسلم عورت وہ مٹن بریانی لینے سامنے آئی نا، وہ پکڑنے نہیں ہو رہا، خوشی سے رو ڈال رہی ہے۔ اب وہ دینے والا ہی ماشاءاللہ اچھے انداز سے دے رہا ہے، انہیں پوچھ رہا ہے تو آپ کا نام کیا ہے؟ وہ نام بتاتی ہے، بولی بہن دیکھو ہندوستان میں ہندو مسلم منافرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، دیکھو رمضان جب تک ختم نہیں ہوتا، اگر آپ کو مٹن بریانی یہاں آ جاؤ، میٹھا کیا ہونا آ جاؤ۔ ارے وہ لے جا رہی ہے، خوشی سے رو ڈال رہی ہے۔ تو ایسا ہمیں پورے ماحول میں ابو طالب جیسے لوگ، اور جو لوگ ہندو فطرت پر باقی رہتے ہیں نا، بتوں کے سامنے نہیں جھکتے نا، ایسے لوگوں پر الحمدللہ شاید اگر ہم جو ہے محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے مطلب کیا ہے، مصر کا ذمہ دار بناؤ، بولے انہیں۔ اب کیسا ہوتا یہ، اس بارے میں اہل علم کہتے ہیں عہدہ نہیں مانگنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ آ کر بولے یا رسول اللہ مجھے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے دو۔ اللہ کی نبی نے منہ پر کہا یا ابا ذر انک امرؤ فیک ضعف، اے ابو ذر تمہارے اندر کمزوری ہے، صاحب بول دیا، لہٰذا عہدہ نہیں مانگنا چاہیے۔ اور آپ نے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ عہدہ دیتا ہے تو ساتھ میں تمہیں مدد بھی کرے گا، اگر پوچھ کر مانگو گے تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، عہدہ کب مانگ سکتے؟ آپ دیکھ رہے ہیں وہ صلاحیت آپ کے اندر ہے، اور آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں، آپ بول سکتے مجھے بناؤ، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں فرمایا۔ نفس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اور ایک بات بھی دیکھو، باپ بیٹے کا تعلق بڑا بہترین ہوتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں جیسے باپ بیٹے کا، ماں بیٹے کا تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کیسے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جب گم گئے روتے روتے اندھے ہو گئے، اللہ فرماتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور کبھی کبھی دیکھتے گیس سے، غم سے انسان رویا تو دال کو دبائے جیسا ہوتا ہے، اس لیے فوراً پانی دیتے اسے، گھٹ گئے اندر رو رہے ہیں۔ اور یاد رکھو دنیا میں شکایت کرنا ہو تو سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اللہ سے شکایت کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے کیا کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو یاد کرتے 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 دیوانے ہو گئے تو کیا بولے، ایسا کرو وہ حضرت یوسف کی قمیص لا کے جالے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالو۔ ویسے ہی ہوا، چہرے پر لا کر ڈالی گئی۔ اتنے دنوں سے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا تو اس وقت کہا انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے تو یوسف کی جو شرٹ ہے نا اس میں یوسف کی خوشبو معلوم ہوتی ہے، میں تو ایسے لگتا ہوں کہ جو ہے دیوانہ ہو جاؤں گا۔ لہٰذا باپ بیٹے کا تعلق اچھا ہونا چاہیے، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ اسی طریقے سے نظر بد بھی لگتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا، تم 11 ہونا 10 ہونا، جب مصر میں داخل ہوا تو الگ الگ دروازوں سے جاؤ، اگر ایک دروازوں سے جاؤ گے تو نظر بھی لگے گی، اور سب سے پہلے بچوں کو ماں باپ کی نظر لگتی ہے۔
عید کے دن اچھے کپڑے پہنا لے، کتنا اچھا لگتا دیکھ، کتنا اچھا لگتا دیکھ، ایکسیڈنٹوں کو مر جاتے نہیں ہونا، سبحان اللہ بولو، ماشاء اللہ و تبارک اللہ بولو۔ بھائیوں کا رشتہ ہی بہت اہم ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ بھائی شادی سے پہلے بہت اچھے رہتے ہیں، لیکن شادی کے بعد آنے والی جو بہو جھٹانی دورانی امنا انہیں کیا کرتی، کاٹ کر دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے لڑ لیے تو کیا بولتے ہیں، دیکھو، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہتے ہیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کیا ہیں، ماشاءاللہ بڑے عہدے پر پہنچ گئے ہیں، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو بلایا۔ آج کل ہوتا کیا، اگر ذرہ انجینئر رہا تو اسٹیج پر بیٹھتا بیٹا ماں باپ بولتا نیچے بیٹھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے نہیں کیا، اونچے درجے پر بیٹھ گئے، اپنے ماں باپ کو بلا کر بازو بٹھا لیا۔ کہا قرآن نے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ الْعَرْشَ، بلا کر بازو بٹھا لیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو، اور اس کے بعد ماشاءاللہ سارے سجدے میں گر گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنے بھائیوں سے کیا بول سکتے تھے، یاد ہے تو کنویں میں ڈالے سو، ایسا نہیں بولے۔ دیکھو اس سے کیا معلوم ہوتا، جو واقعہ پیش آ چکا آ چکا، مگر اس کو رکھ کر بار بار یاد کر لے کو پرانا فائل نہ کھولنا، دشمنی کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بھائیوں کو لڑانے والا بھی شیطان ہوتا ہے، بہنوں کو لڑانے والا بھی شیطان ہو، اسی لیے کہا شیطان نے تمہیں مجھے لڑایا ہے۔ اور اس سے اور ایک بات بھی ہے، معلوم ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ جو سلوک کیا نا وہ بہت اہم ہے۔ بچے کتنا بھی پڑھ لیں، وہ کتنے بڑے درجے پر پہنچ جائیں، اپنے بچوں اپنے ماں باپ کے بچے ہی ہوتے ہیں۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعوت میں بصیرت ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے درجے پر پہنچ گئے نا، پہنچنے کے بعد بھی ان کو حسن خاتمہ کی فکر ہے۔ حسن خاتمہ مطلب کیا ہوتا ہے، لوگ کیا سمجھ رہتے، مسجد میں حالت سجدہ مر گئے تو وہ حسن خاتمہ سمجھ جاتے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا حسن خاتمہ یہ ہے کہ بندہ نیک عمل کرتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے، تب چل کر اللہ تبارک و تعالی حسن خاتمہ دیتا ہے۔ مصر کے مشہور عالم دین تھے، پہلے اخوانی تھے، بعد میں اہل حدیث ہو گئے، کیا موت تھی دیکھو، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، یوسف کی دعا یہ تفسیر لکھنا شروع کرے، وہ تفسیر منار نام ہے اس کا، جب اس آیت پر پہنچے انتقال ہو گیا۔ ایسی بہترین ماشاءاللہ موت آئی، اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ 5 منٹ میں 2 صورتوں میں کیا ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ رعد، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے فرشتے کا نام ہے۔ ہمارے پاس بجلی آئی تو ہم لوگ کیا سمجھتے، وہ بادل سے ٹکراتے سمجھتے، سائنس بھی وجہ بولتی اور ہمارے بچے وجہ جانتے۔ مگر طبرانی کی روایت میں آتا ہے کچھ یہودی جا کر بولے ابو القاسم ذرا مجھے بجلی کے بارے میں بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے آنے والی وحی کے بارے میں بجلی کے فلسفے کو سمجھایا۔ دیکھو بجلی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رعد ہے نا، اصل میں فرشتے کا نام ہے۔ انہیں کیا کرتا، اس کے پاس ایک بیلٹ جیسا رہتا، وہ اسے لے کر جو ہے وہ فرشتہ اسے کھینچتا ہے، کس کو، بادلوں کو۔ وہ بادل کب تو بھی آنے میں دیر کرتے نا، وہ کھینچتے ہوئے غصہ کرتا ہے، کون، وہ فرشتہ، وہی بجلی ہے۔ حقیقت میں یہی جو ہے مکمل طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ لہذا جب یہ بات لوگوں بتاتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد بجلی آئی تو ہم دعا پڑھتے ہیں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ یہ نبی سے ثابت نہیں ہے، زبیر ابن عوام سے ثابت ہے یہ۔ اور وہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، وہ دعا نہیں ہے۔ لیکن بجلی آتے وقت درخت کے نیچے نہیں کھڑنا، بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر پڑھ کے نعوذ باللہ وہ یہ ہو جاتی ہے۔ اور بجلی جب آتی ہے تو شیعہ بولتے، وہ کیا بولے تو آسمان میں علی غصہ ہو رہیں گے تھے، وہ تفسیر کہاں ہے سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے بعد توحید کے مظاہر آئے، حق و باطل کی مثال دی گئی۔ اور یہاں خواتین بھی ہیں، ایک اہم بات دیکھو، ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا نا، وہ ڈاکٹر بولتی 9 مہینے ہو گئے تو تمہارے ڈیلیوری وہ بھی لکھ دیتی ہے، ڈیلیوری اس وقت کو ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کو رکھنا، کم کرنا، بڑھانا، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ ڈاکٹر کتنا پڑھ لیا تو بھی انہیں جو ہے اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہا اللہ یعلم ما تغیر انفسہ وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ غیر اللہ کو پکارنے کی مثال دی گئی، میں پیاسا ہوں
اگر پانی کو بولا تو کیا پانی میرے منہ میں آ کے پڑتا؟ نہیں پڑتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے کے بارے میں کہا کہ سایہ بھی سجدہ کرتا ہے کافروں کا، اور جو ہے ان کا انجام کیا ہوا؟ ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ نے یہ بات کہی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شادی بھی ہوتے، بچے بھی ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے ننقصها من اطرافها کہہ کر علماء کے دنیا سے اڑائے جانے کی طرف جو ہے اشارہ کیا ہے۔ سورہ ابراہیم آئی، اس میں سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ قرآن اللہ نے کیوں اتارا؟ تاکہ ہم تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ ایک آیت آئی اس میں، ہم نے ہر رسول کو ان کے پاس ان کی زبان دے کر بھیجا۔ اس میں ایک مسئلہ آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی زبان جانتے تھے، آپ عربی میں خطبہ دیتے تھے۔ حنفیہ کے پاس کیا ہے؟ عربی خطبہ دینا، اسی لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیچے بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں جمعہ میں، اور عربی خطبہ ممبر پہ پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ویسی بات نہیں ہے، اللہ کی نبی کی زبان عربی تھی، آپ نے عربی زبان میں دیا۔ حضرت موسیٰ کی زبان عبرانی تھی، موسیٰ کو توریت جو زبان میں دی گئی، لہذا اپنی زبان میں خطبہ دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جمعہ کا موقع امت کو سنبھالنے کا، صحیح رہنمائی کرنے کا آتا ہے۔ آپ نیچے بیٹھ کے دلہن کے ساتھ تقریر کرتا تو پوری قوم سہتے رہتی وہ نماز پڑھنا، اس کے بعد کیا کرنا؟ خطبہ دیا نا، اس کے بعد 4 رکعت پڑھنے سب کو جگہ دے رہے ہیں، اب وہ نماز پڑھتے، اور اس کے بعد عربی خطبہ بھجن کے سگا پڑھتے، کیا سمجھ میں ہوتا کسی بھی؟ لہذا میں سمجھتا ہوں سلفی مسجدوں میں جو خطبہ ہوتا ہے اس میں وہ دم ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی دوسرے مسجد میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے شکر گزاری کے بارے میں کہا، اور کہا توکل کرو۔ توکل کسے بولتے؟ مختصر ایسا بول سکتے، تدبیر اختیار کر کے معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا، یہ توکل ہے، اور توکل ہر نبی نے کیا۔ کافروں کی مثال دی گئی اور کہا توحید ایسا ہے، وہ شجر درخت اس کی جو ہے شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں، اس میں کہا بالقول الثابت۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں جو ہے یہ قرآن میں بھی قبر کا ذکر ہے، اگر بندہ عقیدہ توحید پر باقی رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو جو ہے توفیق عطا کرتا ہے۔ اور شرک کی مثال دی گئی کہ اکھڑے ہوئے جھاڑ کی طرح ہے۔ آخر میں اللہ تبارک نے ابراہیم کی دعائیں نقل فرمائی۔ آپ دیکھو پورے قرآن میں حضرت ابراہیم کی دعائیں نقل کی گئی ہیں، اور ابراہیم جو دعا مانگتے ہیں ویسے دعا ہم سب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک رسولت کے آخر میں یہ بتایا کہ ظالم کون ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس پر اپنی گفتگو کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ آج سننے ہیں ان پر عمل کرنے ہیں، ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔